السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرین کے ڈبے میں میرے سامنے ایک بوڑھی لاچار عورت پورے سفر کے دوران خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے پاس ایک پرانا کپڑے کا تھیلا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد اس تھیلے کے اندر جھانکتی اور پھر خاموش آنسو بہاتی۔ سفر کے دوران بوڑھی چھڑی کے سارے باتھ روم کی طرف گئی۔ میں نے تجسس کے مارے فوراً اس کے تھیلے میں جھانکا تو اپنے گلے سے برآمد ہونے والی چیخ کو بمشکل اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر روکا، کیونکہ تھیلے میں تو میرا نام عالیہ ہے اور میری زندگی بہت بری تھی، لیکن شاید اب اس کے بعد اور بھی زیادہ بری ہونے والی تھی، کیونکہ میں اپنے گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ میری سوتیلی ماں میری شادی ایک بوڑھے شخص سے کروانا چاہتی تھی، اور میرے باپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے باپ اور سوتیلی ماں کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی، اور وہ صرف اسی سے محبت کرتے تھے، جبکہ مجھے پورے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور شاید یہی میری بدقسمتی بھی تھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ میری خوبصورتی میرے کسی کام کی نہیں۔ میں پھر بھی دل میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس گھر میں میری زندگی جیسی بھی ہے، کل کو میری شادی ہو جائے گی، میرا اپنا شوہر ہوگا، میرا اپنا گھر ہوگا، اور جیسے بھی حالات ہوں گے وہ میری اپنی زندگی ہوگی۔ مجھے صرف اس گھر سے نکلنے کا انتظار تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہاں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی عزت ہے۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میری شادی ایک ایسے بوڑھے آدمی سے کروائی جا رہی جو میرے باپ اور سوتیلی ماں کو میری شادی کے بدلے پیسے دے رہا ہے، میرے دل میں پہلی مرتبہ یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں نے اب بھی خاموشی اختیار کی، میری پوری زندگی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جسے میں اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میری شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ان 2 دنوں کا خیال آتے ہی میرا دل کانپنے لگتا۔ میں رات کو اپنے بستر پر لیٹتی، چھت کو دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ کیا واقعی میں اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزار دوں گی جو میری عمر سے کئی گنا بڑا ہے؟ کیا میں اس گھر سے نکل کر کسی ایسے گھر میں جاؤں گی جہاں میری مرضی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، جہاں مجھے صرف اس لیے رکھا جائے گا کیونکہ میرے بدلے ہوئے میرے باپ کو پیسے ملے ہیں؟ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں، اور نہ یہ کہ دوسرے شہر پہنچ کر میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن مجھے یہ ضرور معلوم تھا کہ اگر میں اسی گھر میں رہی تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ رات کافی گزر چکی تھی، گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں بہت خاموشی سے اٹھی اور اپنے چند کپڑے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیے۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جسے میں اپنا قیمتی سامان کہہ سکتی۔ میرے پاس صرف چند کپڑے تھے اور کچھ پرانی یادیں تھیں جنہیں میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ یادیں بھی میرے دل میں ایسی بسی ہوئی تھیں کہ ان سے بھاگنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے کالی چادر اپنے سر پر اوڑھی اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی میری سوتیلی ماں کی آواز آئے گی اور وہ مجھے پکڑ لے گی اور میرے بالوں سے پکڑ کر واپس اندر لے جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ اس لمحے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی دہلیز تھی جسے میں نے برسوں سے عبور کیا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا جسے میں اس گھر سے صرف باہر نہیں نکل رہی بلکہ اپنی پوری زندگی سے نکل رہی ہوں۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی اسٹیشن کی طرف آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، مجھے ہر آواز اپنے پیچھے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
میں بار بار مڑ کر دیکھتی، لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ٹرین کھڑی تھی اور ابھی چلنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں فوراً ٹرین میں سوار ہو گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹرین کہاں تک جائے گی، لیکن مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ مجھے اس شہر سے دور جانا ہے۔ میں ٹرین کے سب سے آخری ڈبے میں گئی اور پھر اس کے سب سے آخری کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں کسی کے لیے مجھے تلاش کرنا آسان نہ ہو۔ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ جب تک میرے ماں باپ کو میری غیر موجودگی کا پتہ چلے گا، تب تک میں کسی دوسرے شہر میں پہنچ چکی ہوں گی۔ وہاں جا کر میں کیا کروں گی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جس کے گھر جا سکتی، نہ کوئی ایسا دوست تھا جس سے مدد مانگ سکتی۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اس بوڑھے آدمی کے حوالے نہ کرے۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو اپنے قریب کیا، چادر کو خود کو چھپا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ٹرین ابھی کھڑی تھی اور مسافر آ جا رہے تھے، لیکن میں کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں میری پرانی زندگی کے ایک ایک منظر دوبارہ زندہ ہونے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹی تھی تو گھر کے باقی بچے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور میں باورچی خانے میں کھڑی ان کے برتن دھوتی رہتی تھی۔ مجھے یاد آیا کبھی مجھے وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا۔ جب میں بھوک سے نڈھال ہو کر اپنی ستیلی ماں سے کچھ مانگتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کرا دیتی کہ پہلے گھر کا کام ختم کرو، پھر کھانا ملے گا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آئے جب میں بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹنے کی خواہش کرتی تھی، لیکن میری ستیلی ماں مجھے کپڑوں کا ڈھیر پکڑا دیتی اور کہتی گھر میں کام کون کرے گا۔ میں بخار میں بھی کپڑے دھوتی رہی تھی، میری کمزوری میں بھی فرش صاف کرتی رہی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتے ہوئے بھی کام کیا تھا، لیکن میرے باپ نے کبھی میری طرف دیکھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے، اسے آرام کرنے دو۔ وہ سب کچھ دیکھتا تھا، میری حالت دیکھتا تھا۔ میری ستیلی ماں کو صرف یہی کہتا تھا کہ یہ تیری نوکرانی ہے، تیرے لیے ہی تو اسے رکھا ہے، اس سے کام کروایا کر۔ جب بھی میرے دل میں اپنے باپ کے لیے تھوڑی سی محبت پیدا ہوتی تو اس کا یہ جملہ مجھے اندر سے توڑ دیتا تھا۔ میں سوچتی آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میرے اپنے باپ نے مجھے بیٹی سمجھنا چھوڑ دیا۔ میری ستیلی بہن کے لیے وہ ہر چیز لے کر آتا تھا، اس کے لیے نئے کپڑے آتے، اس کے لیے جوتے آتے، اس کی پسند کی چیزیں بازار سے آتی، اور جب وہ بیمار ہوتی تو گھر کے سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے، اور جب میں بیمار ہوتی مجھ سے کہا جاتا کہ کام کرو۔ میں نے اپنی زندگی میں شاید سب سے زیادہ یہ خواہش کی تھی کہ ایک دن میرے باپ کو احساس ہو جائے کہ میں بھی اس کی بیٹی ہوں، میں بھی اس کی اولاد ہوں، مجھے بھی محبت چاہیے، مجھے بھی عزت چاہیے۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا۔ اب جب میں ٹرین کے آخری کونے میں بیٹھی تھی، مجھے لگ رہا تھا شاید میں واقعی بہت دور جا رہی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں سوچا اگر میں آج واپس چلی گئی تو میری شادی اس بوڑھے شخص سے کر دی جائے گی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے اپنے مستقبل سے خوف آ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ خوف مجھے اس زندگی سے آ رہا تھا جس سے میں ابھی بھاگ کر نکلی تھی۔ ٹرین کے باہر لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کبھی کوئی مسافر ڈبے میں داخل ہوتا تو میں مزید چادر میں چھپ جاتی۔ میں ہر لمحہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میرے گھر والوں نے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہوگا، شاید وہ اسٹیشن پہنچ گئے ہوں گے، شاید وہ ٹرینوں میں مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے میں
سب سے آخری کونے میں بیٹھی تھی، لیکن وقت گزرتا رہا، کوئی میرے پاس نہیں آیا، کوئی مجھے تلاش کرنے نہیں آیا۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا کہ شاید ابھی تک کسی کو میرے گھر سے نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو رات مزید گہری ہو چکی تھی، میرے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن پہلی مرتبہ مجھے یہ احساس ضرور ہوا کہ شاید میرے پاس اپنی زندگی خود بنانے کا ایک موقع ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلے شہر میں میرے لیے کیا لکھا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں مجھے کھانے کو ملے گا یا نہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ ہوگی یا نہیں، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے مجھے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ اٹھانی پڑے، میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور چادر کو مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ ٹرین ابھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی اور میں اس آخری ڈبے کے آخری کونے میں بیٹھی ہوئی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی ایسا شخص تھا جسے میں اپنا کہہ سکتی، لیکن میرے اندر پہلی مرتبہ اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوئی تھی، اور شاید یہی وہ چیز تھی جو مجھے اس رات سب سے زیادہ قیمتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرین کے چلنے میں ابھی تقریباً 5 منٹ باقی تھے کہ اچانک ایک بوڑھی عورت آ کر میرے سامنے والی نشست پر بیٹھ گئی، جس کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا تھا، اور وہ تھیلا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی 1-2 کلو وزنی چیز رکھی ہو، کیونکہ وہ بہت احتیاط سے اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ہر طرف سے کسی خطرے کا اندیشہ ہو۔ اس نے ایک مرتبہ میری طرف بھی دیکھا۔ میں نے فوراً اپنی چادر سے چہرہ مزید چھپا لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے چہرے کو غور سے دیکھے اور مجھے پہچان لے کہ میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میں نے بھی اسے دیکھ کر دل میں سوچا شاید یہ عورت بھی کسی مصیبت کی وجہ سے گھر سے نکلی ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر بھی عجیب سی پریشانی تھی، اور جس انداز سے وہ اپنے تھیلے کو سینے سے لگا کر بیٹھی تھی، اس سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہے۔ لیکن ہم دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی، کیونکہ میں خود بھی کسی اجنبی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں تھی، اور نہ میرے پاس کسی کے سوال کا جواب تھا کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پوچھتی کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو، تو میں کیا جواب دیتی؟ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ مجھے اپنے گھر سے دور جانا ہے، کسی ایسے شہر میں پہنچنا ہے جہاں میرے باپ اور ستیلی ماں کی پہنچ نہ ہو، جہاں کوئی مجھے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور نہ کر سکے۔ میں نے چپکے سے اس بوڑھی عورت کے تھیلے کی طرف دیکھا۔ وہ تھیلا عام سا کپڑے کا تھیلا تھا، لیکن وہ اسے ایسے تھامے بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر اس کی پوری زندگی بند ہو۔ کبھی وہ تھیلے کو اپنے سینے سے لگا لیتی، کبھی اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی، پھر اچانک سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ مجھے بار بار تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس تھیلے کے اندر کیا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہے؟ کیا اس نے اپنے گھر سے کوئی خاص سامان چھپا کر نکالا ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کے لیے وہ اتنی پریشان ہے؟ لیکن میں اس سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میرے اپنے حالات بھی ایسے تھے کہ کسی دوسرے کے راز میں دلچسپی لینا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسی دوران ٹکٹ چیک کرنے والا ہماری طرف آ گیا۔ میں نے فوراً ہاتھ میں موجود چند پیسے نکال لیے، کیونکہ میں نے پہلے ٹکٹ نہیں خریدا تھا۔ میرے پاس
بہت زیادہ رقم نہیں تھی، لیکن اتنے پیسے ضرور تھے کہ ٹرین کا کرایہ ادا کر سکوں۔ میں نے اسے پیسے دیے، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرا ٹکٹ بنا دیا۔ میں نے ٹکٹ ہاتھ میں لیا، اسے چادر کے اندر چھپا لیا، پھر وہ بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہو۔ بوڑھی عورت نے بھی ٹکٹ نکال کر اسے دے دیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ٹکٹ دیتے ہوئے بھی اس نے تھیلا اپنے سینے سے لگ نہیں کیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹکٹ آگے بڑھایا، دوسرے ہاتھ سے تھیلے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ ٹکٹ چیک کرنے والے نے شاید اس کی حالت محسوس کر لی تھی، کیونکہ اس نے مسکرا کر پوچھا کہ اماں کیا ہے اس تھیلے میں؟ اور بوڑھی عورت نے فوراً تھیلے کو اپنے سینے سے مزید لگا لیا، کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا، سامان ہے میرا، سامان ہے۔ اس نے ایک ہی بات 2 مرتبہ کہی۔ اس کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ مجھے بھی اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ ٹکٹ چیک کرنے والے نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن میں کافی دیر تک اس بوڑھی عورت کو دیکھتی رہی۔ وہ اب بھی اپنے تھیلے کو گلے سے لگائے بیٹھی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ اپنے دل میں کچھ پڑھ رہی ہو یا کسی سے خاموشی سے بات کر رہی ہو۔ مجھے اس وقت پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید اس تھیلے کے اندر واقعی کوئی اہم چیز ہے۔ میں نے پھر بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ آخر مجھے تو یہی پسند تھا کہ کوئی مجھ سے میرے بارے میں سوال نہ کرے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے چہرے سے میرے گھر کے بھاگنے کی کہانی پڑھ لے۔ میں نے اپنی چادر کے اندر سے باہر دیکھا، ٹرین کے باہر ابھی بھی لوگ چل پھر رہے تھے۔ کچھ مسافر اپنے سامان کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ لوگ رشتہ داروں کو رخصت کر رہے تھے۔ مجھے ہر شخص اپنے گھر سے جڑا ہوا لگ رہا تھا، جبکہ میں اپنے ہی گھر سے بھاگ کر ایک ایسے سفر پر نکل پڑی تھی جس کی کوئی منزل مجھے معلوم نہیں تھی۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ لاہور جا کر میں کیا کروں گی۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ یہ ٹرین لاہور جا رہی ہے۔ ہمارے گاؤں سے لاہور بہت دور تھا۔ ٹرین صبح کے وقت لاہور پہنچنے والی تھی۔ اتنی دور جا کر میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے گھر جاؤں گی؟ کس سے مدد مانگوں گی؟ میں نے کبھی لاہور دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ بہت بڑا شہر ہے اور وہاں میرے گاؤں کا کوئی شخص مجھے جانتا بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ شاید یہی میرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں کوئی میرے باپ کو نہیں جانتا ہوگا، کوئی میری ستیلی ماں کو نہیں جانتا ہوگا، اور کوئی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ میری شادی 2 دن بعد ایک بوڑھے آدمی سے ہونے والی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید میں وہاں جا کر کوئی کام کر لوں گی۔ مجھے کام کرنا آتا تھا کیونکہ میں نے ساری زندگی اپنے گھر میں کام ہی کیا تھا۔ میں کپڑے دھو سکتی تھی، کھانا بنا سکتی تھی، گھر صاف کر سکتی تھی، بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شہر میں مجھے کوئی کام دے گا یا نہیں، لیکن مجھے اپنے اندر پر یقین تھا کہ میں محنت کر سکتی ہوں۔ میں کسی کے گھر نوکرانی بن کر نہیں، بلکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے اچانک ستیلی ماں کی آواز یاد آ گئی۔ وہ اکثر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہتی تھی کہ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بھائی بہن جو تیرے لیے کھڑا ہو۔ تو جہاں جائے گی دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا پڑے گا۔ اس وقت مجھے اس کی باتیں بہت بری لگتی تھیں، لیکن آج ٹرین کے اس ڈبے میں بیٹھ کر مجھے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ واقعی میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ گھر، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی منزل۔ پھر بھی میں نے خود کو سمجھایا کہ میرے پاس ایک چیز ضرور ہے، میری اپنی زندگی، اور میں اسے کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ سامنے بیٹھی بوڑھی عورت نے اچانک اپنے تھیلے کو دیکھا، پھر اسے اپنے قدموں کے درمیان رکھ کر دونوں ہاتھ اس کے اوپر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون آیا۔
لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے پھر تجسس ہوا کہ آخر وہ کیا چھپا رہی ہے، لیکن میں نے اپنی نظریں ہٹا لی۔ مجھے لگا شاید میری طرح وہ بھی کسی راز کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرے پاس کوئی راز نہیں تھا، میرے پاس صرف ایک ایسی زندگی تھی جس سے میں فرار ہو رہی تھی۔ ٹرین کے چلنے کا اعلان ہوا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کے باہر آخری مرتبہ دیکھا۔ مجھے معلوم تھا اب اگر یہ ٹرین چل پڑی تو میں اپنے گھر سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، اپنے دل کو مضبوط کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لاہور میں میرا مستقبل کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ واپس جانا میرے لیے ممکن نہیں۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں نے چادر کو اپنے گرد مزید لپیٹ لیا اور خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے وہ بوڑھی عورت اب بھی اپنے تھیلے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی، اور میرے دل میں اپنے مستقبل کی فکر کے ساتھ ساتھ اس تھیلے کا راز بھی ایک سوال بن کر بیٹھ گیا تھا۔ لیکن اس وقت میرے لیے سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ میں لاہور پہنچ کر جاؤں گی کہاں؟ میری ماں کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ورنہ شاید میری زندگی کچھ مختلف ہوتی، کیونکہ ماں کے رشتہ دار اچھے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اپنی بیٹی کے بچوں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر میں نے یہی دیکھا تھا، جو رشتے ماں کی طرف سے ملتے ہیں ان کے دل میں رحم ہوتا ہے، وہ اپنی بہن کی اولاد کو بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ باپ کی طرف کے رشتے اکثر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کہہ رہا ہے، گھر میں کس کی چل رہی ہے۔ اور اگر باپ ہی اپنی اولاد کو بوجھ سمجھنے لگے تو پھر دوسرے رشتے دار بھی اس بچے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ اگر میری کو خالہ ہوتی تو شاید وہ میرا احساس کرتی، کیونکہ ماں کے بعد خالہ ہی تو ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ شاید میں اسے اپنی ماں کی طرح سمجھ کر اپنے دل کی ہر بات بتا سکتی، شاید وہ مجھے اپنے گھر ہی لے جاتی، شاید جب میرے باپ نے میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ میری بھانجی کی زندگی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ میرے باپ کو سمجھاتی، شاید میری ستیلی ماں کو بھی بتاتی کہ عالیہ کوئی نوکرانی نہیں ہے بلکہ کسی کی بیٹی ہے، اس کی بھی اپنی مرضی اور اپنی زندگی ہے۔ لیکن میری زندگی میں ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میری ماں کے بارے میں مجھے ٹھیک سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہت زیادہ چھوٹی تھی جب مجھے یہ بتایا گیا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ مجھے اتنی چھوٹی عمر میں یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی ماں اپنی اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے اور کیوں جا سکتی ہے۔ مجھے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑ دیا اور کہیں چلی گئی، اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئی۔ بچپن میں جب میں دوسری لڑکیوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ دیکھتی تھی، میرے دل میں عجیب سا درد اٹھتا تھا۔ کسی کی ماں اس کے بال بنا رہی تھی، کسی کی ماں اسے کھانا کھلا رہی ہوتی، کسی کی ماں اسے بازار لے کر جا رہی ہوتی، کسی کی ماں اسے ڈانٹ رہی ہوتی، لیکن اس ڈانٹ میں بھی محبت ہوتی۔ میں دور کھڑی انہیں دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ اگر میری ماں بھی میرے پاس ہوتی تو کیا وہ بھی مجھے اسی طرح اپنے پاس بٹھاتی؟ کیا وہ بھی میرے بال بناتی؟ کیا وہ بھی مجھے کسی کے ہاتھ سے مار کھانے سے بچاتی؟ کیا وہ بھی میرے بیمار ہونے پر میرے سراہنے بیٹھتی؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میرے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت نہیں تھی۔ میں نے کبھی اسے دل سے برا نہیں کہا تھا، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ جس طرح کا میرا باپ ہے، شاید میری ماں کسی وجہ سے اس گھر سے گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ میرے باپ کے ظلم سے تنگ آ گئی ہو سکتا ہے وہ بھی وہی سب برداشت کرتی رہی ہو جو میں برداشت کرتی رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے بھی ہر وقت یہ سننا پڑتا ہو کہ گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسے بھی میری طرح ہر بات پر خاموش رہنا پڑتا ہو۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کیا تھی،
لیکن میں اپنے دل میں ایک بات ضرور سوچتی تھی، کوئی عورت صرف اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ اگر کوئی عورت اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلی جائے، اس کے پیچھے شاید کوئی بہت بڑی وجہ ہو سکتی۔ میں اپنی ماں کو بری عورت سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اسے صرف ایک ایسی عورت سمجھتی تھی جس کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ شاید اس نے بھی کسی وقت میری طرح اپنے لیے کوئی فیصلہ کیا ہوگا۔ شاید وہ بھی کسی رات خاموشی سے گھر سے نکلی ہو، شاید وہ بھی کسی ٹرین میں بیٹھی ہو، شاید اس کے پاس بھی کوئی منزل نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل میں اپنی ماں کے لیے عجیب سی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید میری ماں بھی میری طرح اس گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئی ہوگی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اپنی بچی کو ساتھ نہیں لے جا سکی۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے مجھے کیوں نہیں لیا۔ یہ سوال میرے دل میں بہت عرصے سے موجود تھا، لیکن میں نے کبھی کسی سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے باپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گی تو وہ یا تو میری ماں کو برا بھلا کہے گا یا مجھے ہی خاموش کروا دے گا۔ میری سوتیلی ماں تو شاید میری ماں کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں میں اپنی ماں کے بارے میں زیادہ نہ سوچنے لگوں اور اسے ماں کہنا چھوڑ نہ دوں، حالانکہ میں نے کبھی اسے اپنی ماں کہا ہی نہیں تھا۔ میں اسے دل سے سوتیلی ماں سمجھتی تھی۔ میرا باپ جب اس عورت سے شادی کر کے اسے گھر میں لایا تھا، شاید اسے بھی معلوم تھا کہ میرے لیے سب کچھ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے کبھی میری طرف دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ بیٹی اب تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے بس اپنی نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ اس نئی زندگی میں اس کی بیوی تھی، اس کی نئی اولاد تھی، اور میں اس گھر میں ایک ایسی لڑکی تھی جسے سب سے زیادہ کام کرنا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی شاید میرے باپ کو اپنی نئی بیوی سے اتنا پیار تھا کہ وہ اس کے سامنے میری کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا، وہ اس کی ہر بات مان لیتا تھا۔ اگر وہ کہتی کہ عالیہ نے کام نہیں کیا، وہ مجھے ڈانٹ دیتا۔ اگر وہ کہتی عالیہ نے جواب دیا ہے، وہ مجھے سزا دیتا۔ اگر میں بیمار ہوتی تو بھی وہ یہی کہتا کہ کام سے جی چرا رہی ہے۔ میں کئی مرتبہ سوچتی تھی کہ آخر میرے باپ کو میری آنکھوں میں اپنی بیٹی کیوں نظر نہیں آتی؟ میں بھی تو اسی کا خون تھی، میری شکل بھی میری ماں کی جھلک ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس کی اولاد تھی۔ اس نے مجھے پیدا ہوتے دیکھا تھا، اس نے مجھے گود میں اٹھایا ہوگا، اس نے میرے پہلے قدم دیکھے ہوں گے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ مجھے بیٹی کے بجائے ایک بوجھ سمجھنے لگا؟ میں ان سوالوں کے ساتھ بڑی ہوئی تھی، اور اب اسی رات میں ایک ٹرین میں بیٹھی لاہور جا رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا میری ماں کہاں ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اگر میں اسے ڈھونڈ لوں گی تو وہ مجھے پہچان پائے گی یا نہیں۔ لیکن میرے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش ضرور تھی کہ کاش میں کبھی اپنی ماں کو دیکھ سکوں، کاش میں اسے ایک مرتبہ پوچھ سکوں کہ اماں تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی۔ کاش وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہے بیٹی میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کاش وہ مجھے بتا سکے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا برداشت کیا تھا۔ شاید تب میرے دل میں برسوں سے موجود بہت سے سوالوں کے جواب آ جاتے، لیکن اس وقت میرے سامنے لاہور تھا، میرے پاس چند روپے تھے، میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، میرے پاس کسی کا فون نمبر نہیں تھا، میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے میں اپنا کہہ کر مدد مانگ سکتی۔ اب میرے سامنے بیٹھی وہ عورت اب بھی اپنے کپڑے کے تھیلے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ ٹرین اب رفتار پکڑ چکی تھی۔ میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا، میرا گاؤں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے دل میں آخری مرتبہ اپنے گھر کو یاد کیا، وہ گھر جہاں مجھے بیٹی نہیں سمجھا گیا، وہ گھر جہاں میری سوتیلی ماں نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھا تھا، وہ گھر جہاں میرے باپ نے میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنے کے بدلے پیسے لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گی، چاہے لاہور میں مجھے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ دیکھنی پڑے، میں اپنی زندگی خود بناؤں گی۔ مجھے اپنی ماں کو
کا کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن شاید اسی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں تھی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ایک عورت اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلی جائے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مجبوری ہو سکتی ہے۔ شاید میری ماں بھی مجبور تھی، شاید وہ بھی کسی اندھیرے میں راستہ تلاش کر رہی تھی، شاید میں بھی اسی رات اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ میری منزل لاہور تھی اور میری منزل کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ خیر، فی الحال میں اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے پیچھے وہ سب کچھ چھوڑ آئی تھی جس نے مجھے برسوں تک اندر سے توڑا تھا، اور میرا دھیان صرف اپنی زندگی پر تھا، اور اس وقت پر تھا جس میں میں موجود تھی، اور اس بات پر تھا کہ میں لاہور پہنچ کر کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، اپنی زندگی کو کس طرح سنبھالوں گی۔ میں نے اپنے دل کو بار بار سمجھایا کہ عالیہ، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ جو کچھ پیچھے رہ گیا وہ ختم ہو چکا ہے، اور جو کچھ سامنے ہے وہی تمہاری اصل زندگی ہے۔ ٹرین مسلسل اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں پہیوں کی آواز ایک عجیب سی لے پیدا کر رہی تھی، جس کے درمیان کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی اپنی چادر کو درست کرتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، جن ہاتھوں نے برسوں اپنے گھر میں دوسروں کا کام کیا تھا، اور آج پہلی مرتبہ انہی ہاتھوں کو اپنی زندگی سنبھالنے کا کام کرنا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی وہ عورت اب بھی اپنے کپڑے کے تھیلے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اس کی نگاہ میری طرف اٹھتی، لیکن وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بھی خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ میرے دل میں بھی بہت سے سوال تھے۔ میں کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس بوڑھی عورت نے آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، پھر اپنی چادر درست کرتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ اس نے جاتے ہوئے اپنا تھیلا وہیں اپنی نشست پر چھوڑ دیا۔ میں نے پہلے تو اس تھیلے کی طرف دیکھا بھی نہیں، کیونکہ مجھے لگا کہ کسی کے سامان کو دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن چند لمحوں بعد میری نظر دوبارہ اس تھیلے پر جا ٹھہری۔ وہ تھیلا خاموشی سے پڑا تھا۔ اس کے اندر کیا تھا، یہ سوال میرے ذہن میں دوبارہ اٹھنے لگا۔ مجھے یاد آیا جب سے وہ عورت میرے سامنے آ کر بیٹھی تھی، وہ اس تھیلے کو اپنے جسم سے الگ نہیں کر رہی تھی، اور جب ٹکٹ چیک کرنے والا بھی اس کے اندر موجود چیز کے بارے میں پوچھ چکا تھا، تب بھی وہ گھبرا گئی تھی۔ میرے اندر تجسس بڑھتا گیا۔ میں نے پہلے ارد گرد دیکھا، ڈبے میں چند مسافر تھے، لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے اور زیادہ تر خاموش تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ صرف ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہوں، آخر اس کے اندر ہے کیا۔ میں نے اپنا ہاتھ آہستہ سے تھیلے کی طرف بڑھایا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے خود بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک اجنبی عورت کے سامان میں ہاتھ ڈال رہی ہوں، لیکن اس وقت میرے اندر کا تجسس میری سمجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے تھیلے کا منہ تھوڑا سا کھولا، اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا۔ میرے ہاتھ کو ایک سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ میں نے اسے پکڑا اور آہستہ سے باہر نکالا۔ میرے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ میں نے پہلے تصویر کو صرف ایک عام سی تصویر سمجھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس تصویر پر پڑی، میری سانس جیسے میرے سینے میں رک گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے جسم سے جیسے ساری طاقت نکل گئی۔ میں اپنی چیخ نہ روک سکی۔ میرے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی کہ پورا ڈبہ گونج اٹھا۔ میں نے تصویر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میری آنکھیں تصویر پر جم گئیں۔ وہ تصویر ایک چھوٹی سی بچی کی تھی، ایک بہت چھوٹی سی بچی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، اس کے بال چھوٹے تھے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اس کے چہرے پر وہی نشان تھا جو آج بھی میرے چہرے پر موجود تھا۔ میں تصویر کو دیکھتی رہی، میری آنکھوں کے سامنے جیسے پوری دنیا دھندلا گئی۔ اچانک بوڑھی عورت باتھ روم سے واپس آ گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو گھبرا کر میری طرف بڑھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر چھین لی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگی کہ چلا کیوں رہی ہو تم، کیا ہو گیا؟ میں نے اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، میری آواز جیسے
میرے گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں نے بمشکل کہا کہ یہ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے تصویر کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگی، یہ میری بیٹی کی تصویر ہے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے زور سے ضرب لگائی۔ میں نے اسے دیکھا، میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، آپ کی بیٹی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک نمی آ گئی۔ اس نے تصویر کو سینے سے لگا لیا اور آہستہ سے کہنے لگی، ہاں، میری ایک بیٹی تھی۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ بوڑھی عورت کے چہرے میں کچھ ایسا ہے جو مجھے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی صرف 2 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اس کے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میرے دل میں جیسے طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اماں؟ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن پھر جیسے برسوں سے دل میں بند کوئی دروازہ کھل گیا، اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی، اس کے بعد میرے ماں باپ نے میری شادی ایک دوسرے مرد سے کر دی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ میری شادی اس شخص سے کر دی گئی۔ وہ شخص بہت بڑا رشوت خور تھا۔ وہ لوگوں سے رشوت لیتا تھا، ناجائز طریقے سے دولت جمع کرتا تھا۔ اس سے مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے میری ساری زندگی ذلت میں گزار دی۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، مجھے برا بھلا کہتا تھا۔ میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس کی ایک بھی بات پوری طرح سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا کہ میری ایک بیٹی تھی، وہ صرف 2 سال کی تھی، اس کے باپ نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، اب وہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، میں اس کی ساری دولت لے کر اس گھر سے نکل آئی۔ پھر اس نے اپنے پاس رکھا کپڑے کا تھیلا کھولا۔ جیسے ہی تھیلا کھولا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کے اندر سونے کے بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بہت سارے نوٹ بھی موجود تھے۔ میں چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ایسی بوڑھی عورت جسے دیکھ کر کوئی بھی بے سہارا سمجھ سکتا تھا، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تو کہاں سے آئی ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے اپنی کہانی مختصر الفاظ میں بتا دی۔ میں نے بتایا کہ میرے باپ نے میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے طے کر دی تھی۔ میں نے بتایا وہ شخص میری شادی کے بدلے پیسے دے رہا تھا۔ میں نے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بتایا کہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے بتایا کہ میں رات کو اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں اور اب لاہور جا رہی ہوں، لیکن مجھے خود نہیں معلوم کہ وہاں جا کر کیا کروں گی۔ وہ عورت خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک سونے کا بسکٹ نکال لیا۔ اس نے وہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو۔ میں نے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، رکھ لے، کام آئے گا تیرے۔ میں نے سونے کے بسکٹ کی طرف دیکھا، لیکن میری آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، روتی کیوں ہے؟ میں خاموش رہی، پھر وہ بولی کہ سونا دے رہی ہوں تجھے، رکھ لے، کام آئے گا تیرے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ وہ حیران رہ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے آپ چاہیے۔ اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی جیسے اسے میری بات سمجھ نہ آئی ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ تصویر دوبارہ اس کے سامنے کر دی۔ میں نے تصویر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تصویر میری ہے۔ وہ عورت ساکت ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے سونے کا بسکٹ تقریباً چھوٹ گیا۔ اس نے تصویر کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ میری ماں ہیں۔ یہ کہتے ہی میرے اندر جیسے
برسوں سے بند ایک دروازہ ٹوٹ گیا۔ میں اپنی نشست سے نیچے اتر گئی۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میرے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے قدم پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اماں آپ میری ماں ہیں، میری ماں، میری اپنی ماں۔ وہ عورت جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر اچانک اس کے ہاتھ میرے سر پر آ گئے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے برسوں بعد کسی خواب کو حقیقت بنتے دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے ماتھے کو دیکھتی رہی، پھر میرے بالوں کو چھوا، پھر میرے چہرے کو ہاتھ لگایا۔ اچانک اس کے منہ سے ایک ٹوٹی ہوئی سی آواز نکلی۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میرے اندر برسوں کی محرومی پگھل رہی تھی۔ وہ ماں جس کے بارے میں نے ساری زندگی سوچا تھا شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، آج میرے سامنے تھی۔ وہی ماں جس کے لیے میرے دل میں کبھی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہی ماں جس کے بارے میں سوچتی رہی تھی کہ شاید اس کے پاس بیٹی کو چھوڑنے کی بہت بڑی وجہ رہی ہوگی۔ وہی ماں جسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا، آج وہ میرے سامنے تھی اور میں اس کے قدموں میں پڑی رو رہی تھی۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ بار بار میرے سر کو چوم رہی تھی اور اپنے ہاتھ میرے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ اس کے آنسو میرے بالوں میں گر رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہہ رہی تھی، میری بیٹی، میری بیٹی، میں نے تجھے بہت تلاش کیا، میں نے تجھے کبھی چھوڑنا نہیں چاہا تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے اندر جیسے برسوں سے جمع سارا دکھ، درد ایک ساتھ باہر آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، نہیں بیٹی، میں تجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ اس وقت مجھے اس کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، بھی کچھ مت کہیں، بس مجھے اپنے پاس رکھیں۔ میں نے ساری زندگی آپ کا انتظار کیا۔ وہ مجھے دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ٹرین اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ رات اب بھی ویسی تھی، باہر اندھیرا تھا، لیکن میرے اندر پہلی مرتبہ روشنی ہو گئی تھی۔ میں لاہور جا رہی تھی، لیکن اب مجھے لاہور کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے پاس میری ماں تھی، جس ماں کے بارے میں ساری زندگی صرف سوچا تھا۔ آج وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے دل میں سوچا، شاید اللہ نے میری زندگی کے سارے دکھ اسی ایک لمحے کے لیے محفوظ کیے تھے۔ شاید مجھے گھر اس لیے بھاگنا پڑا، شاید اس بوڑھے شخص سے میری شادی اسی لیے ٹوٹی تھی، شاید مجھے اس ٹرین میں اپنی نشست پر اس عورت کے سامنے بیٹھنا تھا، شاید میرے پاس اس وقت دنیا کی کوئی دولت نہ تھی، لیکن میرے پاس میری اپنی ماں تھی۔ مجھے اس وقت سونے کے بسکٹ نہیں چاہیے تھے، مجھے پیسے نہیں چاہیے تھے، مجھے کوئی بنگلہ نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف اپنی ماں چاہیے تھی، اور میری ماں میرے سامنے تھی۔ میں اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ برسوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی کسی کی بیٹی ہوں، میں واقعی کسی کی اپنی ہوں، اور اس احساس سے زیادہ قیمتی چیز میرے لیے اس پوری دنیا میں کچھ نہیں تھی۔ میں اور میری امی لاہور پہنچ گئے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک دوسرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ برسوں بعد مجھے اپنی ماں مل گئی تھی، اور اب مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں۔ ہم نے وہی سونا استعمال کیا جو امی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور سب سے پہلے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تاکہ ہمیں دوبارہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن میرے لیے وہ کسی محل سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں پہلی مرتبہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہر صبح جب آنکھ کھلتے ہی مجھے یہ یقین ہوتا تھا میری ماں میرے پاس ہے، اور اب کوئی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم نے گاڑی خریدی، تھوڑا سرمایہ کاروبار میں لگا دیا۔ امی کو زندگی بھر بہت کچھ سہنا پڑا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی اب ان کی زندگی میں صرف سکون ہو، انہیں کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔
ہم نے مل کر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور شروع میں بہت مشکلات آئیں، لیکن ہم دونوں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں کاروبار سنبھالتی تھی اور امی گھر کے کام دیکھتی تھی۔ میں شام کو جب واپس آتی تو وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی میں انہیں دیکھ کر سوچتی، اگر اس رات میں اپنے گھر سے نہ بھاگتی، شاید میں اپنی ماں کو کبھی نہ ڈھونڈ پاتی۔ اگر میں اس ٹرین میں نہ بیٹھتی، شاید وہ تصویر کبھی میرے ہاتھ نہ آتی۔ اگر وہ بوڑھی عورت اپنے تھیلے میں میری بچپن کی تصویر نہ لیے ہوتی، شاید میں ساری زندگی اپنی ماں کو صرف ایک یاد سمجھ کر جیتی۔ قسمت نے ہمارے درمیان برسوں کی دوری پیدا کر دی تھی، لیکن آخر کار اسی قسمت نے ہمیں دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ امی بھی اکثر مجھے دیکھ کر رونے لگتی ہیں اور کہتی تھی کہ میں نے سوچا تھا میری بیٹی شاید مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی تھی کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ اب مجھے وہ گھر بھی مل گیا تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ سکون بھی جس کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر مجھے میری ماں مل گئی تھی۔ میری زندگی میں کبھی دولت نہیں تھی، لیکن اب دولت بھی تھی اور ماں کی محبت بھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ میں آج بھی جب اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں، مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے جب میں ایک ڈری ہوئی لڑکی بن کر ٹرین میں بیٹھی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری منزل کہاں ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں جس سفر پر اپنی پرانی زندگی سے بھاگ کر نکل رہی ہوں، وہی سفر مجھے میری ماں تک لے جائے گا۔ میری قسمت نے مجھے بہت رلایا تھا، لیکن آخر میں اسی قسمت نے میری ساری محرومیاں واپس کر دی تھی۔ آج میں اور میری امی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت جدا کر سکتا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتا۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہماری قسمت نے بالآخر ہمیں ملوا ہی دیا تھا، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی دن سکون اور محبت سے گزار رہے تھے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔